جدوجہد لگتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے، جو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں یقین رکھتی ہے، اور ہم نے ڈٹ کے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے، جو آپ کا حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے ان کے جو سازش تھا کہ 1 یونٹ ایک بار پھر سے قائم کیا جائے اور مسلسل سلیکٹڈ لڑاج چلتے رہے، ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام کروایا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہر دور میں پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی جمہوری نظام کا دفاع کرتی رہی۔ جدوجہد آپ کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں کا ہے، چاہے وہ عامر ضیاء کا آمرانہ دور ہو، چاہے وہ درمیان میں IGI کا، یا وہ امیر المومنین بننے کا جو سازشیں تھے، آپ نے ان کو بھی ناکام کروایا۔ جو مشرف دور تھا اس کا مقابلہ کیا، اور جو سلیکٹڈ دور تھا اس کا بھی آپ ہی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے مقابلہ کیا۔ آج پاکستان ایک ایسا جگہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا سیاست میں ایک سیاسی بحران ہے۔ ہمارا، اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جائزہ لیں تو ہمارا کچا سے لے کے پختونخوا تک جو افغانستان کے حالات ہیں ان کا اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں، کتنے مشکل میں ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیے گئے فیصلوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اس وقت پاکستان میں ہے، اس کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، وہ تکلیف ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے۔ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج معاشی بحران ہے اتنے ہم نے اپنا تاریخ میں نہیں ایکسپیرینس کیا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہا ہے، اس کا اثر بھی
پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. آپ جنہوں نے ایم آر ڈی کا وقت دیکھا، آپ جنہوں نے آئی جے آئی اور امیر المومنین کا دور دیکھا، آپ جنہوں نے مشرف کا دور دیکھا، آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ جو آج پاکستان میں یہ نفرت اور سیاست اور یہ ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا. کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست بڑھتا جائے گا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، عوام کا کیا نقصان ہوگا، وفاق کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے نظام کو کیا نقصان نہیں ہوگا. کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو دہشت گرد کے مقابلے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کیے تھے، وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کروایا، وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے 18 اکتوبر پہ 2007 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ حملہ کر کے آج تک پاکستان میں سب سے بڑا جو دہشت گردی کا واقعہ تھا وہ ہمارا 18 اکتوبر کا سانحہ کارساز کا تھا. وہی دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا، وہی دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے پولیس سے لے کے سپاہیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کیے تھے. پاکستان کی سرزمین ان دہشت گردوں میں وہ صلاحیت نہیں تھا کہ وہ پھر سے اس قسم کے حملے کرے. وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. اور کیوں سر اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا بطور اس ریاست، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو قربانیاں ہمارا ملک کے عوام نے دیے اس پہ کمپرومائز کر کے ہم انہیں دہشت گردوں سے نہ صرف بات کریں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ واپس آئے پاکستان، اب بڑے بڑے تعداد میں آباد ہو. فاٹا میں ہم نے دعوت دی کہ آئے کراچی میں بہت ہی جگہ ہے، آپ آئے ادھر اپنا گھر بنائیں. ہم نے سوچا ہی نہیں جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو اسلحہ ایک زمانے میں، جو ہتھیار ایک زمانے میں امریکہ افغانستان کے طالبان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، وہ ایک دن پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے دہشت گرد تنظیمیں کے پاس وہی ہتھیار ہوں گے. اور ان حالات میں
میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ مطمئن ہو پاکستان کی سیاستدانوں سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، پاکستان کی حکومت سے، کہ ان حالات میں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ہر بار مشکل وقت میں حادثے، بڑے بڑے حادثے ہونے کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری دیا جاتا ہے کہ اب آئے سنبھال پاکستان کو، ٹوٹ گیا ملک، آئے سنبھالو پاکستان کو، جل گیا ملک، آئے سنبھالو پاکستان کو۔ اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پہلے سے بچائیں گے، انشاءاللہ تعالی۔ فروری 8 کو پاکستان کے عوام ایک نیا سوچ چنیں گے، ایک ایسا سوچ جو پاکستان کو، پورا پاکستان کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو ہمیشہ کے لیے